پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا۔ بابر اعظم نے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ہے وہ لیٹ نائٹ بلکہ آج کا دن جب شروع ہوا تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا یہ فورس ریزائن ہے، ان کو ریزائن کرنے کا بولا گیا، یا انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ریزائن کیا؟ بابر اعظم جو ہیں وہ پاکستان کی T20 میں انہوں نے 85 میچز میں پاکستان کو لیڈ کیا، جو کسی بھی دنیا میں کسی بھی کیپٹن کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ایز اے کیپٹن میچ کھیلنے کا اعزاز جو ہے وہ بابر اعظم کے سارے 85 میچز میں انہوں نے پاکستان کی کپتانی کی، جس میں سے 49 میچز انہوں نے جیتے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ایرن فنچ آسٹریلیا کے کیپٹن 76 میچز، اور یہ بات شاید آپ لوگوں کے لیے شوکنگ ہوگی کہ ایم ایس دھونی جو انڈیا کے لیجنڈ کیپٹن تھے انہوں نے بھی 72 میچز میں ہی انڈیا کو لیڈ کیا۔ اس کے بعد بابر اعظم نے 20 جو ہے وہ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو لیڈ کیا، اور 43 ODI میچز میں انہوں نے پاکستان کو لیڈ کیا۔ تو مجموعی طور پہ 148 میچز انہوں نے 148 میچز جو ہیں وہ ایز اے کیپٹن پاکستان کے لیے کھیلے۔ اگر ان کی اچیومنٹ کی بات کی جائے تو ایز سچ کوئی ٹائٹل ان کی اچیومنٹ میں نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ 3 T20 ورلڈ کپ میں جو ہے وہ پاکستان کو لیڈ کیا، ایک ون ڈے ODI کا جو ورلڈ کپ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایشیا کپ بھی تقریباً 3 ایشیا کپ میں انہوں نے پاکستان کی کپتانی کی۔ فائنل میں پہنچے، سیمی فائنل میں پہنچے، لیکن فنش نہیں کر سکے۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ بابر اعظم نے جو ہے وہ ریزائن کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے سوچا۔ اب ان کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب اس لیے ہے کہ فیملی کو ٹائم دینے کی بات تب کی جاتی ہے کہ جب آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہوں۔ آل فارمیٹس آف کرکٹ جو ہے وہ جتنے بھی فارمیٹ ہے، آپ اگر ان میں سے ریزائن کر رہے ہیں تو آپ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز جو ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن بابر اعظم کی ایک یہ سٹیٹمنٹ، اب اندر کی جو باتیں ہیں کہ کس وجہ سے بابر اعظم نے ریزائن دیا، حالانکہ وہ پہلے ان کو زکا اشرف کے ٹینیور میں جب پاکستان ODI کا ورلڈ کپ ہارا 2023 کا، تو ان کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ جب یہ محسن نقوی آئے ایز اے پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین، تو انہیں دوبارہ جو ہے وہ کپتانی دی وائٹ بال کرکٹ کی۔ جب ان کو کپتانی ملتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو باتیں ہوئی پاکستان جب USA میں بڑی بری طریقے سے ناکامی ہوئی پاکستان کو USA میں، جب وہ جو گروپ سٹیج سے ہی باہر ہو گیا اور USA کے اگینسٹ بھی میچ ہار کے، اور USA کوالیفائی کر گئی انڈیا کے ساتھ اگلی سٹیج کے لیے۔ تو اس کے بعد ان پہ جو سب سے زیادہ ٹیم کے اندر سے باتیں آئیں تو وہ یہ تھی کہ گروپنگ ہوئی ہے ان کے اگینسٹ، پلیئرز خوش نہیں تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے بھی لگائیں کہ اماد وسیم اور محمد عامر کی ٹیم میں واپسی ہوتی ہے، اور وہ دو پلیئر جنہوں نے ایک ڈیورنگ 2023 ODI ورلڈ کپ انہوں نے ایک پوری کمپین چلائی بابر اعظم کے اگینسٹ، اور انہوں نے جب ان کو ٹیم میں واپس لایا گیا پاکستان سپر لیگ کی پرفارمنسز پہ، تو اس ٹائم بابر اعظم کو جب کپتان بنایا گیا، وہ کھیلے تو ان کی کپتانی کے نیچے، لیکن ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی تقریباً 2 ویکس پہلے اماد وسیم جو ویسٹ انڈیز میں موجود تھے کیریبین پریمیئر لیگ کے اندر، تو انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بابر اعظم جب کپتان بنے تو ان کے لیے شوکنگ تھا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب پلیئرز اپنے کپتان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری رہی ہے یہ کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ہمیشہ کیپٹن کے اگینسٹ جو ہے وہ گروپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں آئیں۔ اب بابر اعظم کا ایز اے کپتان میں نے بتایا کہ میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ بابر اعظم جو ہیں وہ کپتانی سے کیوں انہوں نے ریزائن کیا، یا پہلے ان کی کپتانی کیوں گئی۔ جب ان کی کپتانی گئی اس طریقے کو بھی ہم نے بولا تھا کہ وہ غلط تھا، شاہین شاہ افریدی کو لانے کا طریقہ بھی غلط تھا، اور اس کے بعد شاہین شاہ افریدی کو ہٹانے کا بھی طریقہ غلط تھا، اور وہی چیز پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ کوس کی۔ میں آف کیمرہ جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، شاہین شاہ افریدی نے ابھی جو چیمپئنز کپ ہو رہا تھا، انہوں نے میرے ایک بڑے قریبی دوست کو جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی نے یہ تک بھی مینشن کیا کہ بابر اعظم کو ایز اے بیٹسمین جو لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں ان کو جا کے جو ہے وہ پہلے شیشے میں اپنا منہ دیکھنا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بابر اعظم کی ایز اے بیٹسمین جو رسپیکٹ ہے وہ ابھی بھی ہے، وہ پاکستان کے ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین ہے، لیکن جب ان کی کپتانی کی بات آئے گی تو اس پہ جو ہے وہ ہمیشہ کوسچن مارک تھے۔ اب خیر انہوں نے ریزائن کیا، اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب
کچھ دن پہلے ڈیورنگ چیمپئنز کپ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انوائٹ کیا تھا 9 ایلیٹ کرکٹرز کو پی سی پل کنٹیننٹل میں، اور جس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے آن کیمرہ وہ تھے محسن نقوی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین۔ تو بتایا جاتا ہے کہ بابر اعظم ذہن بنا کے گئے تھے کہ وہ آج ریزائن کر دیں گے، لیکن گیری کسٹن نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ وہی ہمارے وائٹ بال ٹیم کے کیپٹن ہیں، تو انہوں نے تب یہ ڈیسیجن اپنا ہولڈ کیا۔ اب فرام آل آف سڈن جب 3 سے 4 دن باقی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہونے میں، اور بابر اعظم جو ہیں وہ ریزائن دے دیتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے شوکنگ تھی کہ نیوز تھی کہ ابھی پاکستان نے ون ڈے کرکٹ یا T20 کرکٹ تو ابھی کھیلنی نہیں تھی۔ اگر ہم بات کریں تو اب آپشنز کیا ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جو ہے وہ بابر اعظم کے ریزگنیشن کے بعد، کہ کون سے ایسے پلیئر ہیں جو بابر اعظم کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو 2 نام میرے مائنڈ میں آتے ہیں، ان میں سے زیادہ چانس تو محمد رضوان کے۔ محمد رضوان کا ایز اے کیپٹن ان کی ایک ہسٹری رہی ہے، انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں ریجن میں پاکستان اے کو بڑی جگہ پہ پاکستان کو لیڈ کیا، اور PSL میں بھی اپنی فرنچائز کو چیمپئن بھی بنایا۔ تو محمد رضوان جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں ایز اے پاکستان وائٹ بال کرکٹ جو ہے وہ کیپٹن کے۔ اس کے علاوہ شاداب خان کی بات کریں تو شاداب خان نے 2 بیک ٹو بیک بڑے ٹورنامنٹ جیتے ہیں، چیمپئنز کپ ابھی انہوں نے جیتا، اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا، اور 6 مہینے کے ٹائم کے اندر انہوں نے 2 ٹائٹل جیتے۔ تو اب 2 ایسے، لیکن اگر شاداب خان کی اپنی فارم کی بات کریں تو یہ تلوار ان کے سر پر جو ہے وہ ابھی تک لٹکا رہی ہے کہ ان کی اپنی فارم اچھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے زیادہ باتیں یہی کی جا رہی ہیں کہ محمد رضوان جو ہیں وہ شاید اب جو ہے وہ ریپلیس کریں گے بابر اعظم کو۔ اور تیسری جو آپشن تھی وہ شان مسعود تھی، وہ جو ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن تھے، لیکن شان مسعود بھی جب سے کیپٹن بنے 5 میں سے 5 میچز جو ہے وہ پاکستان ہارا۔ اب ان کی اپنی فارم اور ان کی کپتانی پہ بھی کافی کویسچن مارک ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جگہ اس ون ڈے ٹیم میں ابھی تک بند نہیں رہی، لیکن جیسے امام کو سائڈ لائن کیا گیا ہے ٹیسٹ ٹیم سے، تو اگر کسی بھی ٹائم جو ہے ان کی فارم واپس آتی ہے تو شاید شان مسعود کی ون ڈے ٹیم میں واپسی تو ہو جائے، لیکن کپتانی کا جیسے میں نے بتایا کہ محمد رضوان ابھی تک جو ہے وہ اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے اس پوسٹ کے لیے۔ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ بھی چیز جو ہے وہ آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ جب تک وہ پاکستان کرکٹ بورڈ خود نہ بولے، تو یہ بڑا ہی انسرٹن ہوتا ہے سم ٹائم۔ تو ہم امید کرتے ہیں جو بھی ہوگا وہ بڑی جلدی ہوگا اور پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہوگا۔